وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اکولا سے آپ نے پوچھا ہے کہ عید کی نماز کے بارے میں بتائیں کہاں ہونی چاہیے۔ تو عید اور جمعہ کی نماز کے لیے ایک اہم شرط ہے اذن عام، اور ہر آدمی کو عیدین یا جمعہ کی نماز قائم کرنے کا اختیار بھی نہیں ہے۔ قاضی اسلام، سلطان اسلام یا اس کا معزون یا سب سے بڑا جو عالم ہو وہ قائم کر سکتا ہے۔ اس لیے جہاں عیدین کی نمازیں ہوتی ہیں یا جمعہ کی نماز ہوتی ہے شہروں میں، انہی جگہوں پر ہو سکتا ہے، دیہاتوں میں نہیں عید کی نماز ہو سکتی ہے۔ اسی طرح گھروں میں جو دیوبند والوں نے فتویٰ دیا ہے کہ عید کی نماز ہو سکتی ہے، وہ بالکل غلط فتویٰ دیا ہے۔ انہوں نے جو فتویٰ دیا تھا تو اس کے لیے انہیں کوئی دلیل بھی پیش کرنی چاہیے، کوئی جزیہ بھی بیان کرنا چاہیے، لیکن نہ کوئی جزیہ نہ کوئی دلیل۔ ہمارے یہاں رودولی شریف میں ایک قاسمی مولوی ہے جنہوں نے لاک ڈاؤن کے شروع میں یہ کہا تھا کہ گھروں میں بھی آپ جمعہ کی نماز پڑھ سکتے ہیں، اور جب ان سے مطالبہ کیا گیا کہ اس کا کوئی ثبوت، کوئی جزیہ اور کسی فقہی کتاب سے اس کوئی حوالہ پیش کیجئے، تو انہوں نے کہا کہ میں نے جب کتابوں کا مطالعہ کیا تو اس میں جمعہ کے لیے اذن عام ایک شرط ہے جو گھروں میں نہیں پایا جاتا، اس لیے میں نے جو بیان کیا تھا وہ غلط کیا تھا، اور اب میں اپنے بیان سے رجوع کرتا ہوں۔ گھروں میں جمعہ کی نماز نہیں ہو سکتی ہے، لیکن اب پھر انہوں نے یہ اعلان کیا ہے کہ چونکہ دیوبند سے فتویٰ آ گیا ہے کہ عید کی نماز گھر میں ہو سکتی ہے، اس لیے آپ لوگ گھروں میں عید کی نماز پڑھیں۔ دیوبند کے فتوے کا تو کوئی اعتبار ہی نہیں ہے۔ دیوبند کے فتوے کا تو عالم یہ ہے کہ مولوی رشید احمد گنگوہی، اسماعیل دہلوی نے عیدین کے خطبے کو عید کے دن سوئیاں پکانا، گلے ملنا، مصافحہ کرنا، الوداع کا خطبہ پڑھنا سب بدعت اور ناجائز لکھا ہے، اور بدعت کرنے والا وہ ہوتا ہے جو جہنمی ہوتا ہے۔ اور ان کے سب سے بڑے گرو گھنٹال مولوی اشرف علی تھانوی نے اپنی کتاب الافادات الیومیہ میں لکھا ہے کہ عقل کے فتوے سے ماں سے بدکاری کرنا اور گو کھانا جائز ہے۔ انہی کے مولوی اشرف علی تھانوی نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم پاک کو کتے، سور، بچے پاگل کے علم سے تشبیہ دی ہے۔ مولوی اسماعیل دہلوی نے اپنی کتاب تقویۃ الایمان کے اندر معاذ اللہ 100,000 بار معاذ اللہ لکھا کہ انبیاء، اولیاء، جن، شیطان، بھوت سب برابر ہے معاذ اللہ، اور یہاں تک بک دیا کہ معاذ اللہ انبیاء، اولیاء اللہ کے شان کے آگے چمار سے زیادہ ذلیل ہے، ذرے ناچیز سے کمتر ہے معاذ اللہ۔ نقل کفر نباشد۔ ان کا عقیدہ تو یہ ہے کہ شیطان کا علم النبی سے زیادہ ہے۔ تو جن لوگوں کے اتنے گندے عقائد ہوں، اگر وہ بغیر کسی ثبوت شرعی کے آپ سے یہ کہتے ہیں کہ آپ عید کی نماز گھر میں پڑھ لیجئے، تو ان کی باتوں پر قطعاً دھیان نہ دیجیے۔ ایسے وہابیوں، دیوبندیوں کی بات کا اعتماد نہیں کرنا چاہیے، اور علماء اہل سنت نے مسلسل ایک بعد دیگرے کئی ایک فقہی دلائل سے مزین کر کے یہ ثابت کیا ہے کہ گھروں میں عید کی نماز نہیں ہو سکتی ہے۔ بہت سی شرطیں مفقود ہیں جو گھروں میں نہیں پائی جاتی ہیں، اس لیے عید کی نماز جہاں ہو رہی ہے مسجدوں میں، شہروں میں، وہیں ہو، اور جب عید کی نماز ہو جائے تو گھروں میں لوگ چاشت کی 4 رکعت نماز یا 2 رکعت نماز یا 12 رکعت نماز نفل پڑھ سکتے ہیں۔ آپ گھروں میں 4 رکعت نماز چاشت پڑھیں، جیسا کہ حضرت صدر الشریعہ علیہ رحمۃ و رضوان نے اپنی کتاب بحر شریعت کے اندر تحریر فرمایا ہے۔ اور یہ 4 رکعت نماز چاشت پڑھنے کے بعد آپ چاہیں تو 34 مرتبہ اللہ اکبر بھی کہہ لیں، مگر یہ عید کی نماز نہیں ہوگی، یہ نفل نماز ہوگی۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں شریعت کے اصولوں پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وہابی دیوبندی اللہ اور رسول کی بارگاہ میں گستاخی کرنے کی بنا پر کافر و مرتد ہیں۔ علماء حرمین نے انہیں کافر و مرتد قرار دیا ہے، اور میرے پیر و مرشد حضور شیر بیش سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہندوستان، پاکستان، سندھ اور افغانستان کے 268 اور پھر اب تو کئی سو ہو گئے علماء سے فتاوے لیے، اور سارے علماء نے، عرب و عجم کے علماء نے حضور اعلیٰ حضرت کے استفسار پر، مظہر اعلیٰ حضرت کے استفسار پر یہ بیان فرمایا کہ من شک فی کفرہ و عذابہ فقط کفر۔ ان وہابیوں دیوبندیوں نے جو توہین رسول کر کے کفر کیا ہے، تو وہ ایسے کافر ہو گئے ہیں کہ ان کے کفر پر جو شک کرے وہ بھی کافر ہو جائے گا۔ اس لیے ان کا فتویٰ نہیں ہے، شریعت کا کوئی قانون نہیں ہے، اور مسلمانان اہل سنت کو چاہیے کہ ان کے
اس جاہلانہ فتوے پر دھیان نہ دیں اور علماء اہل سنت کی بتائی ہوئی باتوں کے مطابق جہاں عیدین کی نماز ہوتی ہے وہاں عیدین کی نماز ادا کریں، اور اگر نہیں عید کی نماز مل پاتی ہے، لاک ڈاؤن کی وجہ سے وہاں جانے پر پابندی ہے، تو اپنے اپنے گھروں میں چاشت کی نماز 4 رکعت پڑھ لیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ مجبوری کی وجہ سے آپ مسجد میں یا عیدگاہ میں نہیں پڑھ سکتے ہیں تو آپ کو وہی ثواب عطا فرمائے گا۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں اپنے پیارے حبیب سید عالم کے صدقہ و طفیل میں شریعت مطہرہ کے فرامین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جتنے بھی دشمنان خدا و رسول ہیں ان سب سے دور رہنے کی ہمیں اللہ تبارک تعالیٰ توفیق عطا فرمائے، ساتھ ہی ساتھ اس کورونا وائرس سے ہم سب کو محفوظ و مامون فرمائے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ نور عرشہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ میں مولانا عبد المصطفیٰ صدیقی حشمتی، خادم دین متین، دارالعلوم مخدومیہ رضوی شریف سے بول رہا ہوں۔ سبھی احباب اہل سنت سے سلام کہیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔